دعا سے ماکھی یقیناً ترقی کرتا ہے۔ تم آسمان محبت کے چاند تارے ہو۔ تمہیں سلام یہ غلام احمد رضا قادری کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، قادریم یا نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت جلسہ چل رہا ہے. کافی دیر سے آپ نے استاذ الشورا کی فی البدی شاعری مائک پر سماعت کیا. جی اچھے اچھے اشعار مائک پر ہی بنا رہے تھے ماشاءاللہ. میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور امام کہتے ہیں تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا.
میری جزاک اللہ ماشاء اللہ اشتیاق فیضی بھائی کی محبت ہے. یہ جانتے ہیں کہ شاعروں کو ہی یہ چلر ملتا ہے, مقرر کو کوئی نہیں دیتا, اس لیے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ماشاء اللہ. دیکھیے آئیڈیل کونسل نقیب الہند شاہجہاں مرکزی صاحب ماشاء اللہ. دیکھیے دل نواز اظہر صاحب. ارے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج علماء کرام نے علماء کرام کو ہی لوٹ لیا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں لیکن ویسے الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے. یہ جتنے مہمانان آندھرا پردیش سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی انداز بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں سماعت کر رہے ہیں. اللہ تمام لوگوں کو سلامت رکھے. امام کہتے ہیں تجھ سے در سے سک. واہ 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 سبحان اللہ. بھائی یہ کو اگر ہٹا دو خالی مین مشین سے آواز دے. تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جب یہ ڈورا پڑ جاتا ہے تو آگے امام فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں. جزاک اللہ. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. مجھے کہنے کی اجازت دی جائے امام نے اس شعر میں سگ کا استعمال کیا ہے. سگ کے معنی کتا ہوتا ہے. میں آپ کو بتلا دوں سماج میں محلے میں ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی, جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, جو کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, کبھی اس کے گھر جاتا کبھی اس کے گھر جاتا, در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. لوگ چاہتے ہیں تو روٹیاں دیتے, نہیں چاہتے تو ڈنڈے مار کے بھگا دیتے. لیکن ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گردن پہ پٹا ہوتا ہے تو پٹے والے کتے کو لوگ مارتے نہیں, اس لیے کہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ کتا یعنی کسی کا پالتو کتا ہے. اس کتے کا کوئی مالک ہے, اس کتے کا کوئی آقا ہے, اس کتے کا کوئی مخدوم ہے. ارے کتے کو مارو گے, کتا کچھ بولے نہ بولے, کتا والا ضرور بولے گا. کتا والا ضرور بولے گا. اس لیے اس کتے کو مارا نہیں جاتا, اس کتے کو پیٹا نہیں جاتا, وہ کتا در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. لوگ سمجھ جاتے اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی آقا ہے. بلا تفصیل آپ سمجھتے چلے کل قیامت کے دن یوں ہی انسان دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ جن کی گردن پہ کوئی پٹا نہیں ہوگا, لیکن ایک وہ ہوں گے جو غوث اعظم کی غلامی سے لپٹ چکے ہیں, جن کی گردن میں رضویت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن میں قادریت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ اشرفیت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ رشیدیت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ نعمانیت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ ابوالولائیت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ عشقیت کا پٹا ہوگا, جن کی گردن پہ رحمان پور والے حفیظیت کا پٹا ہوگا. تو فرشتے کہیں گے اسے مار نہیں سکتے اس لیے کہ یہ پٹا والا ہے, یہ پٹا والا ہے, اسے مار نہیں سکتے. تو پٹے کی نسبت سے غوث اعظم کی غلامی میں لپٹنے کی برکت سے فرشتے ماریں گے نہیں بلکہ چھوڑ دیے جائیں گے. اس نشانی کے جو سگ ہیں, شکریہ, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور آگے امام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ہائے ہائے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. مائک صحیح نہیں لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے. میرے استاد گرامی وقار حضرت علامہ جمشید القادری صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہے. جی جی میں نے کیا نام ان کے ہاتھوں کی پٹائی بھی کھائی ہے اور ان سے محبت بھی وصول کیا ہے, اور آج یہ ان کا دین ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بولنے کی سعادت حاصل
حاصل کر رہا ہو۔ میرے پیارے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ شکر علماء کرام جانتے ہیں، صوفیاء کرام جانتے ہیں کہ شکر ولایت کی ایک منزل ہے۔ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بندہ خود سے گم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے آپ کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس مقام پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں امام شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اسی لیے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ایک ولی کی ملاقات ولی سے ہوئی، یعنی حضرت خضر سے ہوئی، تو پوچھا گیا کہ مقام غوثیت کیا ہے، تو جواب ملا حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں مقام غوثیت یہ ہے کہ غوث اعظم سے پہلے کوئی ایسا ولی دنیا میں آیا ہی نہیں، اور قیامت تک غوث اعظم جیسا ولی ہو نہیں سکتا، غوث اعظم جیسا ولی ہو نہیں سکتا۔ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اعلان فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا، اے انسان تجھے کس چیز نے تکبر میں ڈال دیا، اے انسان تو رب کی بارگاہ سے فرار کیوں ہو گیا۔ مطلب دیکھیے فرار ہونے کا مطلب کیا ہے، رب کی بارگاہ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد الیکشن تھا، الیکشن میں لوگوں نے گھوٹالہ بازی کر کے پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ کا پیسہ کھا گیا۔ یعنی اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہے کہ میں کسی کا پیسہ لے رہا ہوں لیکن اس کو ووٹ نہیں کروں گا، وہ پیسہ اس کے لیے ناجائز و حرام تھا، رب کی بارگاہ سے بھٹک گیا۔ بھٹکنے کا مطلب کیا ہے، بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یعنی کسی کے گھر میں شادی کا پروگرام ہو، ایک سنت جو پاک چیز ہے لیکن اس پاک چیز میں ناپاک کا ملاوٹ ایسا کرتا ہے، یعنی ایسے موقع سے، ایسے پربہار موقع سے، ایسے حسین موقع سے جبکہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شادی کی برکت، ارے ماشاءاللہ ایسی برکتیں ہوا کرتی ہے کہ پوری نسل جو ہے اس کی برکت سے فیضیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ شادی کی برکت اتنی برکت ہے، لیکن میرے پیارے آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے محلے میں، آج ہمارے علاقے میں شادی کو لوگوں نے اتنا پراگندہ کر دیا ہے۔ شادی کی جب بات آ جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں رقص کا سوچتا ہے، لوگ مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں، فلاں کی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا، فلاں کی شادی ہوگی ڈانس کروں گا، فلاں کی شادی ہوگی ارے قوالی میں جھوموں گا، فلاں کی شادی ہوگی رقاصہ کو بلاؤں گا، فلاں کی شادی ہوگی ارے گلے سے گلے مل کر ڈانس کریں گے۔ میں کہتا ہوں فقیر قادری یاد کرنا چاہتا ہے کہ غلام احمد رضا مصباحی نے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے، اپنے گاؤں اور گرد و نواح کے لوگوں سے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، مولانا جمشید القادری کا بیٹا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ کے بیٹی کی شادی ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو شادی کے موقع سے ڈی جے بجانا، ناچ گان ڈانس کرنا یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے جو ہم نے اپنے دروازے پہ رچا کر دکھا دیا۔ زمین چمکنے لگی، آسمان چمکنے لگا، نبی کے نور سے سارا جہاں چمکنے لگا۔ نبی کے نور کی اجمیر میں ہے کرن، اسی کرن سے ہی ہندوستان چمکنے لگا، اسی کرن سے ہی ہندوستان چمکنے لگا۔ ایک انگریز ہندوستان گھومنے آیا تھا، دلی گھوما، ممبئی گھوما، چار مینار دیکھا، گیٹ آف انڈیا دیکھا، ارے پورا ہندوستان گھوم چکا۔ جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا ایک پترکار نے اس سے سوال کیا، اے شخص آپ نے تو پورا انڈیا گھوما لیکن آپ کو سب سے اچھی جگہ کون سی لگی، سب سے حیرت والی جگہ کون سی لگی؟ وہ انگریز کچھ دیر کے بعد کہتا ہے میں نے ممبئی دیکھا، میں نے دلی دیکھا، میں نے حیدرآباد کے چار مینار دیکھے، لیکن مجھے کہیں پر حیرت نہ ہوئی، لیکن حیرت اگر ہوئی تو اجمیر شریف جا کر کے۔ وہ شخص کہتا ہے اجمیر شریف میں آپ نے کون سی اونچی بلڈنگ دیکھ لیا، اجمیر شریف میں کون ایسی چیز آپ نے دیکھ لیا جس چیز نے آپ کو حیرت زدہ کر دیا؟ وہ انگریز کہتا ہے ہاں ہاں
अजमेर शरीफ में जिस चीज को मैंने देखा है, सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी भी मुल्क का शाह तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है, लेकिन मैंने देखा हिंदुस्तान का राजा महाराजा तख्त पर बैठकर नहीं, कब्र में लेटकर हुकूमत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा का हिंदुस्तान, हाथ लगाइए। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान। बाबा जो गुलाम हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल यकीन जन्नत में उसका दाखला हो जाएगा। पृथ्वी के बाप दादा ने कभी सोचा न था एक कुर्सी पर अना सागर फिदा हो जाएगा, एक कुर्सी पर अना सागर फिदा हो जाएगा, एक कुर्सी पर अना सागर फिदा हो जाएगा। रब कदीर कुरान पाक के 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने मगरूर कर दिया? ए इंसान, तुझे किस चीज ने तकब्बुर में डाल दिया? ए इंसान, तू इतराता क्यों है? ए इंसान, तू जमीन पे अकड़ के चलता क्यों है? कुरान पाक के 19वें पारे में रब फरमाता है, व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे की सिफत ये नहीं है कि वो जमीन पे इतरा के चलता है, रहमान के बंदे की सिफत ये है व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्द, जमीन पे इतरा के नहीं चलता। और आगे फरमाया जाता है, हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिलों के दरमियान जहालत में नहीं पड़ता, बल्कि जाहिलों के दरमियान से सलामती के साथ निकल जाता है। जाहिलों के दरमियान से सलामती के साथ निकल जाता है। तो चाय की दुकानों में किसी आलिम की बुराई हो तो बुराई को नहीं सुनता, अरे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वहां से उठ के चला जाता है, वहां से उठ के चला जाता है। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और रहमान के बंदे की सिफत यह है कि वो रातों को जो है इबादत में गुजारता है, सजदों में गुजारता है, क़ियाम में गुजारता है। ये रहमान के बंदे की सिफत है। रहमान के बंदे की सिफत जमीन पे अकड़ के चलना नहीं है। लेकिन कुरान कहता है, इंसान, तुझे किस चीज ने मगरूर कर दिया? तू तो रब का बंदा है ना, तू तो बंदा है, तू मालिक नहीं है, तो फिर अकड़ता क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। रब फरमाता है, आगे कुरान शाहिद है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तू तकब्बुर में मत आ, ऐ इंसान, तू धोखे में मत पड़, बल्कि आजा आजा आजा, पलट के आजा, अपने करम वाले रब की बारगाह में आजा, आजा अपने करम वाले रब की चौखट में आजा। और जब तू आ जाएगा चौखट में, और जब यानी कदम को रखेगा, दुआएं पढ़ेगा, कब? जब जुमा की आजान होती होगी तो तू खेत खलियान में नहीं दिखेगा। जब जुमा की आजान होती होगी तो तुम्हारे दुकान के शटर खुले नहीं होंगे, बल्कि दुकान और मकान के दरवाजे को बंद करके रब की बारगाह में आएगा और अर्ज करेगा, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिका। ऐ मौला, हमने तेरी रजा के खातिर सारे दरवाजे को बंद कर दिया है। ऐ मौला, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे को खोल दे। अबवाब रहमतिका, तू मेरे लिए रहमत के दरवाजे को खोल दे। तो जब बंदा ये आके आज करेगा तो करम वाला रब उसे बेहिसाब बख्श देगा, उसे बेहिसाब बख्श देगा। मेरे प्यारे, ये शादी का प्रोग्राम है, कहीं आप ये ना समझें कि मौलाना कहीं दूसरा टॉपिक तो नहीं उठा लिया। नहीं नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत है। शादी की महफिलों में जो लोग खुराफात करते हैं, जो यानी शादी की रसूमात को जो है लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है। अरे माँ बहनें पहले के ज़माने में गीत गाया करती थी, तो हमारे बुजुर्गान दीन कहते थे कि यह गीत गाना भी तुम्हारा फजूल है, ये तुम गीत क्यों गाया करती हो। लेकिन आजकल गीत तो छोड़िए, अरे ये तो पीछे रह गई है।
ہے آج کل ڈانس چلا ہوا ہے، ڈانس یعنی ڈی جے، اور وہ ڈی جے کی دھمک، جیسا ڈی جے کا دھمک ویسا جو ہے مطلب نوجوان کا جو ہے دل اچھلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ اور یہ دھیان کریں، ہر گارجین اپنے دل میں یہاں سے یہ پیغام لے کے جائے، اپنے ذہن و دماغ کی میموری میں یہ میسیج سیو کر لے کہ غلام محمد رضا مصباحی نے یہ بتا دیا ہے لوگوں کو، سماج والوں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تمہاری شادی ہو تو شادی کی محفل میں ڈی جے کر کے رقاصہ کو بلا کے ڈانس مت کروانا، بلکہ اسی طرح سے ایک عالم دین کے نقش قدم پر چل کر علماء کرام کو بلا کر میلاد کی محفل سجانا، اور پوری رات جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو رب کا قرآن بولے گا، وَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندہ جب تو میرا ذکر کرے گا تو تیرا چرچا آسمان میں فرشتوں کے بیچ کر دوں گا، تیرا چرچا صرف زمین پر محدود نہیں رہے گا، آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ تیرا چرچا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم سب کو یہ ذہن لے کے اٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں اسی طرح کا پروگرام کریں، اور رات کے 1 بجے تک اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اتنے سارے لوگ جو ہیں محو ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ گویا اس کا ثواب ہم سب کو بھی مل رہا ہے، لیکن جو ذریعہ بنے ہیں غلام محمد رضا مصباحی، یعنی ہمارے اس عمل کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے میرے پیارے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جزاک اللہ جزاک اللہ، محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ، میرے استاذ گرامی کی محبت ہے۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اب آئیے میں آخری بات عرض کر دوں میرے پیارے، ہم اور آپ بہت ادھر گھومے، ادھر ادھر بہت بھٹکے، لیکن آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ یوں تو سب جانتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن اس میں سب سے اشرف و اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ انسان کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اتنا ہی نہیں، ارے کرم بالائے کرم یہ ہے، ہمیں اس رب کا شکریہ کس انداز میں کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ بھلا کیسے شکریہ ادا کرے؟ رب کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رب نے انسان تو بنایا ہی، اشرف المخلوقات تو بنایا ہی، لیکن سنی مسلمان بنایا، مسلمان بنایا اور سنی مسلمان بنایا۔ یوں تو ہر قوم کا دعویٰ ہے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں، میں سچا پکا مسلمان ہوں، ساری قومیں دنیا میں دعویٰ کرتی ہے، لیکن ذرا سنیے سچا پکا مسلمان کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، اور میرے صحابہ بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، لیکن میری قوم قیامت کے قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میرے آقا نے جب یہ پیشین گوئی فرمائی تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب وہ یعنی ہماری قوم جو ہے 73 فرقے میں بٹ جائے گی تو اصل کی نشانی کیا ہوگی؟ چونکہ 72 فرا ہوں گے، یعنی وہ سب جھوٹے ہوں گے، صرف دعوے کو دلیل بنائیں گے، زبان سے کہیں گے میں سچا ہوں میں سچا ہوں۔ تو میرے آقا نے ایسے ماحول میں ارشاد فرمایا تھا، اور میرے صحابہ اس کی نشانی یہ ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو وہی سچا پکا مسلمان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ایک اچھی شخصیت، مابار قوم ملت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، نباز قوم ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدام حسین صاحب بنگال کی سرزمین سے مکمل تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، قسم خدا کہ آپ حضرات اگر دل سے سنیں گے تو آپ کا قلب منور ہو جائے گا۔ بیٹھ جائے آدم، تشریف رکھیے حضرات، تشریف۔ چھوڑ جانے دیجیے۔
محمد سے پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت اچھا چل رہا ابھی, بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میرے بعد آنے والے حضرت علامہ صدام صاحب کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے اور شادی کے غلط رسومات سے ہمیں بچنا چاہیے. اور کل جو عقد مسنونہ ہونا طے پائے گا انشاءاللہ الرحمن, اس نکاح کے فوائد کیا ہیں آپ یہاں سے سن کے جائیے. ارے نکاح ایک ایسا عمل ہے, میں آپ کو بتا دوں, نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی عبادت نہ تھی, جب دنیا میں کوئی عمل نہ تھا تو بھی نکاح موجود تھا, اور جب دنیا میں اور کوئی عبادت نہ رہے گی تو بھی جو ہے نکاح موجود رہے گا. دنیا میں کوئی انسان نہ تھا, حضرت آدم اور حضرت حوا یعنی دونوں تھے, تو نکاح دونوں کے درمیان ہوا. اس وقت نماز وجود میں نہیں آئی تھی, روزہ وجود میں نہیں آیا تھا, حج وجود میں نہیں آیا تھا, یعنی کوئی بھی عمل وجود میں نہیں آیا تھا, لیکن نکاح جنت میں موجود تھا. اسی طرح دنیا فنا ہو جائے گی, مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے. مومنوں کا نکاح اللہ تبارک و تعالی جنت میں مومن بندی کے ساتھ کرائے گا. پتا چلا یہ نکاح کتنی بڑی دولت ہے, نکاح کتنی بڑی برکت ہے کہ یعنی کل جنت میں کوئی عمل موجود نہیں تھا تو بھی یہ نکاح موجود تھا, اور پھر جنت میں جب پہنچ جائیں گے لوگ اس وقت کوئی عمل نہیں رہے گا لیکن تو بھی نکاح موجود رہے گا. تو پتا چلا, معلوم ہوا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب تک نماز میں ہے تب تک ثواب لکھا جاتا ہے. جب کوئی روزے کی نیت کر لے, سحری کر لے, تو سحری کیا افطار تک جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے, اس کے نام پہ پل پل نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو 15 دن یا 20 دن کا سفر ہو یا 1 مہینے کا سفر ہو, تو جب وہ حج کے لیے نکلا اور جب تک واپس نہ آ جائے تو قدم قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہے. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جب نکاح سے منسلک ہو جاتے ہیں فریقین, فقیر ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے اور آقا کی امت میں اضافت کی نیت سے نکاح کرتا ہے, اور جب وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر رب کی بشارت اس برکت سے ہو جائے, تو اس برکت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد جب تک دنیا میں رہے جتنی سانسیں لیتی ہے ہر سانس کے بدلے میں اللہ ثواب عطا کرتا ہے. ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے. یہ ہے نکاح کی برکت. پتہ چلا, معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی نسل باقی رہے گی. اور شریعت کے دائرے میں اگر نکاح ہوا ہے, شادی میں غلط رسومات کو رائج نہیں کیا گیا ہے, تو اس نکاح کی برکت کا عالم یہ ہوگا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی نسل باقی رہے گی, اس نسل کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کس کا عزیز ہوتا ہے, کون کس کا رفیق ہوتا ہے, بن جاتے ہیں رشتے ناتے جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر حضرت کی جتنی بھی اصطلاحی طور پر گفتگو ہوئی ہے ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارا امام بریلی کے ایک تاجدار فرماتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا.